نمبر 255 ہے وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین پر ہے۔ آیت مبارکہ میں وسیع لفظ آئے جو کہ ہماری اردو کی زبان وسعت سے بھی ہے، اور یہ ماضی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گرامر کے لحاظ سے عربی میں اگر کوئی چیز ماضی میں بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کنفرم ہونا۔ تو گویا کہ اس کی کرسی نے آسمانوں زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، یہ بات تو یقینی ہے۔ اب کرسی لفظ کیا ہے؟ تو کرسی کا ایک معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ بنیاد، کسی چیز کی بنیاد اور اساس ہونا، اور کرس لفظ جو ہے کسی چیز کا جمع کرنا۔ کراس جو ہے وہ کاغذوں کے بنڈل کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری زبان میں فائل لفظ بولا جاتا ہے۔ تو کرسی سے مراد کہ کسی چیز کے اوپر اس کا انحصار ہونا۔ تو زمین اور آسمان کا انحصار جو ہے یا بنیاد یا اساس جو ہے وہ کرسی ہے۔ اب یہ کرسی کیا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ غیب کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اس سب کی حیثیت جو ہے اس کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ وسیع و عریض صحرا ہوتا ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا جو ہم انگلی میں پہنتے ہیں وہ اس صحرا میں پڑا ہو۔ تو بس کل آسمان اور کل زمین کی حیثیت اس کرسی کے سامنے ایسی ہے۔ مگر پھر یہ فرمایا کہ اس کرسی کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے بالکل ایسی ہے جیسے کہ وسیع و عریض صحرا ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو۔ تو گویا کہ زمین و آسمان کی حیثیت اس کرسی کے سامنے اس چھلے کی طرح ہے، اور اس کرسی کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جو ہے وہ صحرا میں پڑے ہوئے ایک چھلے کی طرح ہے۔ اور یہاں پہ عموماً انگوٹھی بھی نہیں کہا جاتا، چھلا ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ چھلا جو ہوتا ہے وہ انگوٹھی سے بھی باریک ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ یعود جو ہے وہ اس طرح کی تھکن کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی حفاظت یا نگرانی کرنے سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہماری دنیا میں جو مینجمنٹ کا بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بہت تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انتظام جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان جیسی معمولی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، ان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی تھکن نہیں پیدا کرتی۔ وہ العلی العظیم، اور وہ ذات اعلیٰ بھی ہے اور عظمت والی بھی ہے۔ مفسرین کرام علی العظیم کو جو ہے حی قیوم کے ساتھ ان کی آپس میں مناسبت کو بیان کرتے ہیں، جو کہ تفسیر میں ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ علی اور عظیم کے بارے میں کہ علی جو ایک فزیکل طریقے سے کسی کا اعلیٰ ہونا ہوتا ہے، اور عظیم سے مراد کسی چیز کا معنوی طور پہ عزت والا ہونا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں نسبتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی گئی ہیں کہ وہ صرف اعلیٰ ہی نہیں ہے، یعنی کہ فزیکل لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کے اوپر جو برتری حاصل ہے وہ تو اعلیٰ ہے ہی ہے، لیکن اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظمت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے۔ لہٰذا ظاہری بلندی علی کے ساتھ اور باطنی بلندی عظمت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔